رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے اپنی امیدیں اور توقعات وابستہ رکھے گا، میں تجھے بخشتا رہوں گا، چاہے تیرے گناہ کسی بھی درجے پر پہنچے ہوئے ہو۔ مجھے کسی بات کی پرواہ و ڈر نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے خلوص دل سے اذان کا جواب دیا وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسروں کی عورتوں سے دور رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن میں رہیں گی، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد بھی تم سے حسن سلوک کرے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان میں سب سے کامل مومن وہ ہے جو سب سے بہتر اخلاق والا ہو، اور تم میں سے بہتر وہ ہے جو اخلاق میں اپنی عورتوں کے حق میں سب سے بہتر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف نیکی عمر میں اضافہ کرتی ہے، اور صرف دعا ہی تقدیر کو پلٹتی ہے، اور انسان بعض اوقات ایک گناہ کرتا ہے اور اس کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100، جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ذمہ دار ہوں ایک محل کا، جنت کی ایک جانب میں، اس شخص کے لیے جو جھگڑا چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ بس اللہ پر یقین رکھو، وہ تمہیں ویران کنویں سے نکال کر ساری سلطنت کا بادشاہ بنا سکتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا ایک جز ہے، اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، اور بے حیائی کا تعلق ظلم سے ہے، اور ظالم جہنم میں جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت 5 نمازیں پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی اطاعت کرے، تو پھر وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اپنے بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو بندے نے جو شکر ادا کیا وہ ملنے والی نعمت سے افضل ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، وہ آپ کے ساتھ کبھی ایک انداز پر گزر بسر نہیں کرے گی۔ اگر تم اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اس سے فائدہ حاصل کرو، اور اگر تم نے اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی تو تم اسے توڑ دو گے، اور اسے توڑنا اسے طلاق دینا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، کیونکہ اللہ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں کرنا دل کی کسادت سختی کا باعث ہے، اور سخت دل شخص اللہ سے کوسوں دور ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سوتے وقت اپنے گھروں میں آگ کو جلتے ہوئے مت چھوڑو، خدا کرے کہ ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہو، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعض اوقات انسان کوئی بات کرتا ہے، وہ اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتا، لیکن قیامت کے دن اسی ایک کلمے کے نتیجے میں 70 سال تک جہنم میں لڑکھڑاتا رہے گا۔ اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے،
پھر چاہے وہ سجدہ غم کا ہو یا خوشی کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں میں شہرت اور ناموری یعنی نام کمانے کے لیے کوئی نیک کام کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، اور وہ یہ ہے ظلم و سرکشی اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ قیامت کی نشانی میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز جنازہ پڑھو تو میت کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات و اخلاق سب سے عمدہ ہو۔